آئی او ایس ڈیولپمنٹ. تو اچھا آئی او ایس ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو پہلا پرابلم یہ ہے کہ آئی او ایس ڈیولپمنٹ صرف میک او ایس ایکس پہ کام کرتی ہے. جو ٹولز ہیں کمرشل ٹولز ہیں جو ایپل نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں وہ صرف ایپل ہارڈ ویئر پر ہی چلتے ہیں. وٹ از میک او ایس ایکس؟ میک او ایس ایکس جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے تمام ایپل کے ڈیوائسز کا، فرام سرورز ٹو آئی ڈیوائسز. اچھا ہم لوگ یہ میک او ایس ایکس فلیگ شپ آپریٹنگ سسٹم فار ایپل کمپیوٹرز. اٹ پاورز آل دی پروڈکٹس فرام سرورز ٹو ایپل. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اچھا ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ میک او ایس ایکس ایز این آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. Everybody knows what an operating system is. So what are the guts of the Mac OS X? So everybody knows کہ operating system کا جو core part ہے اس کو kernel کہتے ہیں. تو Mac OS X جو ہے وہ اس کی جو kernel ہے اس کو Match kernel کہتے ہیں. Match kernel جو ہے consists of two parts. ایک XCNU kernel ہے which is a Unix kernel. وہ ہم آگے آتے ہیں، میں ٹیکنیکل چیزیں بول رہا ہوں، میں آگے ڈسکس کروں گا. ایک XCNU kernel ہے اور اس کے بعد علاوہ وہ it takes parts from BSD kernel, Berkeley Software Distribution and Driver Kit جو کہ Object Oriented API for Writing Drivers. XCNU یہ میں نے سائڈ ڈیٹیل دی ہے. میچ کرنل جو ہے وہ ہماری کسی یونیورسٹی کارنیگی میلن یونیورسٹی ہے، کافی مشہور یونیورسٹی ہے، اس میں میچ کرنل ڈیولپ کی گئی تھی تاکہ آپ کرنل اب آگے دیکھتے ہیں کرنل کیا ہے. میں کرنل بعد میں کیا کرنل. So what is a kernel? A kernel manages all the operating system tasks from interrupts to prompts. The kernel is the manager. It has many daemons. Daemons kya hote hain? Daemons are like programs, small programs that run in the background, and modules for drivers. More technically, the kernel's primary function is to manage the computer's resources and allow other programs to run and use these resources. Computer resources kya hote hain? Hamare paas processor hai, memory ہے، hard disk ہے. These are the computer's resources. سو ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ کیا کیا کرتی ہے کرنل. سی پی یو ٹائم ایلوکیشن کرتی ہے، اس کے علاوہ میموری مینجمنٹ کرتی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ کرتی ہے، سسٹم کالز کرتی ہے فار ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اسٹف لائک دیٹ. نیکسٹ. اچھا یہ بلاک ڈائیگرام ہے آپ کے پاس. کرنل از لائک ان دا مڈل گراؤنڈ فرام سی پی یو میموری اینڈ ڈیوائسز. اس کے بعد اوپر ایپلیکیشن لیئر ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. اچھا جو جب میک ڈیولپمنٹ فیزز میں تھا تو اس سے پہلے آئی بی ایم مائکرو پروسیسر بناتا تھا جس کو پاور پی سی کہتے ہیں. پاور پی سی اپنے ٹائم میں کافی پاورفل پروسیسر تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انٹل کی ڈومیننس مارکیٹ میں کافی زیادہ ہو گئی تھی ود دی رائز آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. تو ایپل نے کنسیڈر کیا کہ کیوں نہ ہم پاور پی سی سے ٹرانزیشن کریں انٹل مائکرو پروسیسرز پہ. کیونکہ دا فیکٹ بینگ کہ اس زمانے میں کوڈ ٹو ڈو لانچ ہوا تھا، اٹ واز ریئلی پاورفل ایٹ اٹس ٹائم، اٹ اسٹل از. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ ٹرانزیشن کریں فرام پاور پی سی ٹو انٹل. تو اس نے کیا کیا کہ ایک اپرچونیٹی کریٹ کی ان تمام کہہ لیں کہ 340 ملین مشینس کے لیے کہ وہ میک او ایس ایکس ٹرائی کر سکیں. دے آر 340 ملین ونڈوز کمپیوٹرز آؤٹ دیئر. تو اس سے پہلے وہ لوگ نہیں رن کر سکتے تھے. فیکٹ بینگ کہ ہارڈ ویئر چینجز تھے، ہارڈ ویئر لمیٹیشن تھی کہ پاور پی سی جو تھا وہ اس کا آرکیٹیکچر ڈفرینٹ تھا اور انٹل کا آرکیٹیکچر ڈفرینٹ تھا. تو اٹ کریٹڈ این اپرچونیٹی. تو پرابلم کیا تھی؟ ابھی تو میں نے کہا کہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے لیکن تھنگس آرنٹ دیٹ سمپل. پرابلم یہ تھی کہ ہم تو سب جانتے ہیں کاپی رائٹس ہیں. تو ایپل نے کیا کر دیا کہ اٹ ریسٹرکٹڈ دی انسٹالیشن آف میک او ایس ایکس اونلی آن ایپل ہارڈ ویئر. اور جو اینڈ یوزر لائسنس ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ایگریمنٹ کرتے ہو مینوفیکچرر سے سافٹ ویئر کے کہ دی یوزر آف دی سافٹ ویئر وونٹ یوز دا سافٹ ویئر ان مطلب اس کی رانگ پرپزز کے لیے یوز نہیں کرے گا. رانگ پرپزز یہ بھی ہیں کہ اس کو ایک ایسی مشین پہ چلائے جس کے لیے وہ آتھرائز نہیں ہے. بٹ پرابلم صرف لیگل نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی ہے کہ جو میک او ایس ایکس کو بوٹ کرنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک میک ہارڈ ویئر چاہیے. اچھا جو پرابلم کا سب سے بڑا پارٹ ہے ہمارے پاس جو کنونشنل ونڈوز لیپ ٹاپس ہیں جو آپ کے پاس موسٹلی سب کے پاس ہو گیا آئی گیس کمپیوٹر ہر کے گھر میں ہے. تو جب کمپیوٹر بوٹ کرتا ہے تو اس کو بوٹ کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو بایوس کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو بایوس جو ہے اٹس کافی اولڈ ہے. بایوس ایک لیگیسی سافٹ ویئر ہے اور اس میں امپلیمنٹیشن جو آپ کے ہارڈ ویئر کی ہے وہ اسمبلی لینگویج میں ہوتی ہے. تو آپ کی تمام جو پریفرنس ہیں، پریفرنس میں کیا کیا آتا ہے، ساؤنڈ کارڈ آتا ہے، لین کارڈ آتا ہے، گرافکس کارڈ آتا ہے، یہ سب کے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں اسمبلی لینگویج میں لکھے گئے ہوتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں آپ بوٹ کرتے ہیں تو بلو اسکرین سے آ جاتی ہے، ایک لمیٹڈ سے گوئی ہے، کمانڈ لائن انٹرفیس ہے، وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جو ای ایف آئی ہے تو ای ایف آئی کے بارے میں جو ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ the extensible firmware interface is a set of interfaces that defines how software will interface with firmwares.
یہ بھی انٹل نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. انٹل ڈیولپ EFI ایز اے پارٹ آف انٹل بوٹ انیشیٹو. کہ بوٹ پروگرام تھا ان کا ایک باقاعدہ 1995 میں یہ HP کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے EFI سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. تو the program was designed to modernize firmware technology and move past the limitation of legacy BIOS. کیونکہ BIOS کافی پرانی ہو چکی ہے, 80s سے ہے, اور 95 میں انہوں نے سوچا کہ جب ہم لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو یہ BIOS کافی لمیٹیشن کر رہی ہے. BIOS کی لمیٹیشن ایک یہ ہے کہ it can only boot from a maximum of 1 terabyte hard disk. لائک اس میں ایک اسپیسیفک ہے, جب آپ سرورز میں جاتے ہیں آپ کی ہارڈ ڈسک بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس میں آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کے ریٹ کنٹرولرز ہوتے ہیں. ریٹ کنٹرولرز مطلب 500 بہت سی ہارڈ ڈسک کے ریٹ میں لگی ہوتی ہیں, تو ان سے بوٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو EFI اس مقصد کے لیے ڈیولپ کی گئی, کہہ لیں کہ بہت ہائی انڈسٹریل اسٹینڈرڈ کی ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں علاوہ جو ڈفرینس BIOS اور EFI میں یہ ہے کہ BIOS میں ڈرائیورز میں نے آپ کو بتایا کہ اسمبلی میں لکھے جاتے ہیں, اور EFI میں ڈرائیورز جو ہیں وہ سی میں GUI بیس کے GUI ان کو ہوتا ہے, اور اٹس مور آف اے گرافیکل اپروچ ٹو رائٹنگ ڈرائیورز. مطلب اتنا ایبسٹریکشن ہے, دی ڈیولپر ڈزنٹ ہیو ٹو نو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف دی ہارڈ ویئر. جسٹ مطلب کانٹیکٹ دی مینوفیکچرر فار اسپیسیفک ہارڈ ویئر ایڈریسز اینڈ ہی ڈیولپ سافٹ ویئر ایزیلی یوزنگ C لینگویج. جیسے آپ کو پتہ ہے C لینگویج آپ لوگ پڑھتے ہیں, اٹس کافی ایزی لینگویج ہے. مطلب ہمیں تو مشکل لگتی ہے, لیکن جب آپ آگے ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ کمپیئر ٹو سیمی لینگویج کافی سمپل ہے. تو یہ ہمارے پاس مین فرق ہے. اب آگے تو ابھی ہم نے EFI ڈیولپ کر لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو 340 ملین PCs ہیں ان کے پاس EFI نہیں ہے. تو ہم نے تو کہا ہے کہ میک جو ہے وہ بوٹ ہو سکتی ہے, تو یہ کیسے بوٹ ہوگی. تو کیا ہوا کہ جب انٹل ایپل ٹرانزیشن کر رہا تھا فرام پاور PC ٹو انٹل, تو انہوں نے ایک پیس آف سافٹ ویئر لکھا جس کا نام انہوں نے بوٹ 132 رکھا. بوٹ 132 جو تھا, ایک 132 جو تھا وہ ایک سافٹ ویئر کوڈ تھا which could emulate EFI on a simple Intel based machine. ایک پیس آف کوڈ ہے جو ایمولیشن کرتا ہے EFI کی. تو اس نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کی, جو ہمارے پاس کچھ ٹیلنٹڈ لوگ تھے انہوں نے اس کو ریورس انجینئر کیا. فیکٹ بھی کہ یہ اوپن سورس تھا. اوپن سورس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں تو اس کا سورس آپ اوپن کر دیتے ہیں کہ یو لیٹ دا ورلڈ سی دا کوڈ, اینڈ اف یو اوپن سورس یور سافٹ ویئر, تو اگر کوئی اس کو کاپی کرتا ہے اٹس ناٹ اے کرائم. تو یہ بوٹ 132 جو تھا وہ اوپن سورس سافٹ ویئر ہے. تو اگر آپ اس کو ریورس انجینئر کریں تو آپ کے پیچھے اتھارٹیز نہیں آئیں گی. تو یہی ہوا کہ کچھ ہیکرز نے اس کو ریورس انجینئر کیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا, تاکہ جو اینڈ یوزرز ہیں جن کے پاس میک ہارڈ ویئر نہیں ہے وہ بوٹ کر سکیں میک OS X کو. تو نیکسٹ, ابھی یہاں تک تو ہم لوگ کو سمجھ آ گئی کہ ایپل نے ٹرانزیشن کیا پاور PC سے انٹل پہ. پرابلم تھی EFI کی پرابلم تھوڑی بہت سالو ہوگی بوٹ 132 سے. نیکسٹ, ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ ناؤ کمنگ کہ انسٹالنگ میک OS X آن ونڈوز PC. ابھی ہم لوگوں کو ڈیٹیلس پتہ چل گئی کہ ڈفرینسز ہمارے پاس کرنل کی ہیں EFI کی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ اگر کاؤنٹ کر لیں تو وی ول بی ایبل ٹو بوٹ میک OS X آن ا ٹریڈیشنل ونڈوز PC. تو ابھی آپ کو اگر اس طرح کے کمپیوٹر کو کہہ لیں کہ اگر آپ میک کو اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کریں گے تو اس کمپیوٹر کو ہیکر لینگویج میں ہیکنٹاش کہا جاتا ہے. ایک مطلب ایک نائس ورڈ ہے, اٹ رائمز ود میکنٹاش, تو دے کال اٹ ہیکنٹاش. تو ہیکنٹاش کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے؟ پہلے تو آپ کو ٹائم چاہیے. میں نے پرسنلی ہیکنٹاش کیا تھا 2009 میں. تو اس وقت میں 3rd سیمسٹر میں کہہ لیں میرے تمام پرچے خراب ہوئے تھے اور کافی زیادہ, لیکن میں ڈیڈیکیٹڈ تھا, گرمی کی چھٹیوں میں سے لگا ہوا تھا. میں نے تقریباً mid of 2009 تک اس کو اکمپلش کر لیا تھا اور کافی زیادہ کر لیا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میں مطلب جتنا بھی آپ کو ٹائم لگائیں گے کام ہے اس کے لیے. دوسرا لوڈ شیڈنگ کا اتنا برا سین ہے کہ ہر کہہ لیں میں بوٹ کرتا تھا تقریباً 1.5 گھنٹے وہ بوٹ ہوتی تھی. 6 GB کا ہارڈ امیج جب آپ اپنے ہارڈ ڈسک پہ بوٹ کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس کوائٹ لاٹ آف ٹائم. تو آپ کی فلکچویشن سرچ ہوتی تھی اور لائٹ چلی جاتی تھی اور مجھے دوبارہ وہ 1.5 گھنٹہ لگانا پڑتا تھا. ایک تو ٹائم بہت زیادہ ہے. گڈ پاور بیک اپ جو میں نے آپ کو بتایا لائٹ نہ ہو. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک VMware امیج پہلے چاہیے ہوگا اگر آپ ہارڈ ویئر پہ کرنا چاہتے ہیں. VMware امیج بھی پاسبل ہے میک OS X کا, لیکن VMware میں پرابلم ہوتی ہے کہ ایمولیشن ہے تو کافی سلو ہوتا ہے. لائک سسٹم کافی سلو ہوتا ہے, بوٹ کرنے میں وہ 1.5 گھنٹہ لیتا ہے. اگر آپ کے پاس 16 GB ریم ہے اور Core i7 پروسیسر ہے, اگر یہ اسپیکس ہے تو VMware آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو VMware آپ کو چاہیے ہوگی. اور دوسری میک OS X سافٹ ویئر میں ترنت لنکس نہیں دے سکتا کہ مجھے نہیں پتا کوئی اتھارٹیز میں نہ ہو میرے پیچھے کوئی بھجوا دیں. میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گا, پائریسی کو ایڈوکیٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگ ترنت سرچ کر سکتے ہیں کہ میک OS X کی کاپیز آپ اپٹین کر سکتے ہیں. 6 GB موسٹلی امیج ہے میک OS X 10.6 آپ لکھیں گے ٹورنٹ پہ تو آپ کو مل جائے گا. اچھا, ہیکنٹاش تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود کیا تھا. تو میں نے تو
ایک مجھے خود نہیں آ گیا, میں نے نیٹ پر سرچ کیا تھا, تو نیٹ پہ دیر آر لاٹ آف گائڈس جو کہ کافی سمپل بتا دیتے ہیں, لیکن ان میں موسٹلی جو ہے وہ آپ پائریسی ہے. اچھا پائریسی کیا ہوتی ہے؟ پائریسی ایپل نے کوڈ لکھا میک اویس ایکس کا, آپ نے وہ کوڈ اٹھایا اور اپنے نام سے بیچنا شروع کر دیا, دیٹ پائریسی. تو موسٹلی اس طرح کی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کر رہی ہیں. اس میں سائسٹار نام کی کمپنی ہے جو باقاعدہ ہارڈ ویئر بنا کر سافٹ ویئر بیچتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی لاس سوٹس ہوئے ہیں کافی, تو اس پہ ہم نہیں جائیں گے. تو سب سے سمپل جو طریقہ ہے وہ وی ایم ویئر کا ہے. آپ لوگ ابھی گھر جا کے 3.4 GB کا وی ایم ویئر امیج ہے, وہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے وی ایم ایس میں ڈالیں, آپ کے پاس میک اویس ایکس ہوگی. سمپل. تو اس کے بعد اگر آپ لوگ ہارڈ ویئر پہ کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ جائیں. اچھا پرابلم ہمارے پاس ہے, پرابلم فرسٹ پرابلم آپ کا سی پی یو ہے. سی پی یو ہم لوگوں نے جو آپ کا مڈ 2010 ماڈل ہے وہ اس کا ماڈل ہے آئی گیس P6600 آئی گیس ماڈل ہے. ہم سب کے پاس P6600 سی پی ماڈل نہیں ہے. Coto 2 آپ کے پاس ہوگا, T4400 ہوگا, T8600 ہوگا, لیکن T6600 جو اسپیسیفک ایپل کا جو مڈ 2010 ماڈل میں ہے وہ نہیں ہوگا. پرابلم کیا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ماڈلس میں. تو اس کا کوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی بس ایڈریسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک کرنل, اپنی کسٹم کرنل بنانی ہوگی. کسٹم کرنل آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے کافی آپ کو علم چاہیے. وہ اس کے لیے ہمارے اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم کسی سے ہیلپ لیں. ایک بندہ ہے نیٹ پہ, اس کا نام ناؤکام ہے, اس کا نام اپنے آپ کو ناؤکام کہتا ہے, اس کا اپنا بلاگ ہے, یا آپ پریزنٹیشن بعد میں لے سکتے ہیں مجھ سے. تو آپ اس کے بلاگ پہ جائیں, ہی میکس کسٹم کرنلس جس کو آپ لیگیسی کرنل کہتے ہیں. لیگیسی انگریزی ورڈ میں ہسٹری کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک لیگیسی ایک لینیج ہے نا, پرانے تمام مائکرو پروسیسرز نکل رہے ہیں تو وہ ایک بیکورڈ کمپیٹیبلٹی ایک ایسی کرنل ہے جو تمام پروسیسر پہ کام کرتی ہے. تو یہ کافی میریکلس کوڈ ہے, تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایز اے کرنل, یو کین یوز اٹ ایز اے کرنل. نیکسٹ. اچھا اس کے بعد ای ایف آئی پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بوٹنگ کرتی ہے. تو صرف ای ایف آئی نہیں ہے, ای ایف آئی کے ساتھ آپ کو ایک بوٹ لوڈر بھی چاہیے جو ای ایف آئی کے آگے آپ کی ہیلپ کرے. تو اس بوٹ لوڈر میں آپ کے پاس فیمس بوٹ لوڈرز کی ملین ہیں. میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں, کافی آپ لوگوں کو شاید مشکل لگا ہو, لیکن بس یہ اگر آپ لوگ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو کافی ہیلپ کرے گا. تو سب سے جو مشہور بوٹ لوڈر ہے آپ کا کیمیلین ہے. کیمیلین بھی اوپن سورس ہے, اچھی بات یہ ہے اگر آپ کیمیلین یوز کریں گے تو یو آر ناٹ وائلیٹنگ اینی کائنڈ آف لیگل ایشوز. تو ایک کیمیلین آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اس کو بوٹ کرنے کے لیے. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیٹ پہ. اچھا ہاؤ اٹس ڈن سنس یو ہیو اے کاپی آف میک او ایس, میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس میک او ایس ایکس کی کاپی ہے جو آپ نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کی ہے یا کہیں سے لیے دوست سے, and you're booting up using legacy kernel which can be added using either an installer. If you don't have that you can use a CD. تو اگر آپ کے پاس میک او ایس ایکس کی DVD ہے جو کہ ڈوئل لیئر DVD ہوگی, آپ کو مل سکتی ہے. یہ رن وے کے اپوزٹ CSP ایک پلازا ہے, اس کے اینڈ میں ایک دکان ہے, میک پی سی نام ہے اس کا, آپ کو 1500 کی مل جائے گی جو کہ ایکچولی 12,000 تک کاسٹ کرتی ہے. تو آپ کو پیریٹی ورژن مل جائے گا پری پریپیئرڈ آپ فار یو ڈوئل لیئر DVD میں. تو وہ آپ لا سکتے ہیں. آپ یو ایس بی میں ایک کیمیلین ڈالیں گے اور یو ایس بی میں ای ایف آئی کا سافٹ ویئر ڈالیں گے, آپ سی ڈی کو سی ڈی روم میں ڈالیں گے اور یو ایس بی اس کے ساتھ ہی پلگ ان کر دیں گے, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. بس اتنا سمپل ہے. تو یہ آپ کی کیمیلین کی اسکرین ہے, کافی جالی سا کیوٹ سا کیریکٹر بنایا ہوا ہے. تو جب آپ کیمیلین سے بوٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ونڈوز بھی آ جاتا ہے. لینکس جتنی بھی پاپولر کمرشل آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ سپورٹ کرتا ہے یہ بوٹ لوڈر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی آپشن آ جاتی ہیں. اس میں بوٹ سمپل ہم نے بوٹ کرنا ہے تو ہم اس کو بوٹ کریں گے رائٹ فار انسٹنس. نیکسٹ. اچھا اس کے بعد کیونکہ ایک نیا آپریٹنگ سسٹم ہے, اب آپ نے نام سنا ہوگا میک او ایس ایکس کا, لیکن اتنی پاپولر نہیں ہے. ہمارے پاس ونڈوز میں ڈرائیورز ہوتے ہیں, میک او ایس ایکس میں ہم ان کو KEXT ٹیکسٹ بولتے ہیں, کرنل ایکسٹینشن. تو آپ کے جتنے ڈرائیورز ہیں میک او ایس ایکس میں دے آر نون ایز کرنل ایکسٹینشنز. اور DSDT جو ہے کہ ڈفرینشیٹڈ سسٹم ڈسکرپشن ٹیبل, یہ کیا کرتا ہے کہ اٹ میکس این اوور ویو آف آل دا ہارڈ ویئر یور کمپیوٹر ہیز اینڈ گیوز اپ ان دا بوٹنگ ٹائم. لائک آپ کو اپنا DSDT اوور ویو بنانا ہوگا فار میک او ایس ایکس چلانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو اسپیسیفک کیکس فائلز ملی ہوں گی. کیکس فائل آپ کی لینڈ کارڈ کی بھی ملتی ہیں, آپ کو گرافک کارڈ کی بھی ملتی ہیں, آپ کو اسپیسیفک لائک کمپنی نیم اور ہارڈ ویئر ایڈریس کے ساتھ کیکس فائل کمرشل kex.com ہے, osx86.net ہے, بہت سی ویب سائٹس ہیں. خالی آپ کیکس اور اپنا ہارڈ ویئر نیم لکھیں گے آپ کو بے تحاشا کیکس مل جائیں گی. اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیکس کیا ہے, مطلب مجھے آپ لوگ حیران ہوں گے, میں 6 مہینے تک کرتا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب میں اس کو دیکھتا تھا, اگنور کرتا تھا. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اچھا کیکس جو ہے دیز آر دا ڈرائیورز فار میک او ایس ایکس.
تو میں اس پہ کافی دیر آل میک او ایس ایکس